انشاءاللہ اس کے بعد حضرت کا پرمغز بیان ہونا ہے، مؤثر اور ولولہ انگیز بیان ہونا ہے۔ آپ حضرت کو سن کر جائیں۔ اب ہم حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ شہنشاہ خطابت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشکبار خطابت چلے آئیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه عشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے تمام شعراء اور علماء کرام، ابھی تک الحمدللہ آپ لوگوں نے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے آپ مستقل نعتیہ کلام سے مستفیض ہو رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی صفات، آپ علیہ السلام کا اخلاق، آپ علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ان اشعاروں سے آپ لوگوں کو، ہمارے تمام شعراء آپ کو ایک سچائی کے طور پر آپ کو سیراب کر رہے تھے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی اس رات میں ہمیں اس محفل کو سجانے کی توفیق نصیب فرمائی، اس محفل کو سجانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اب یہ محفل اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قبول ہو جائے اور ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اللہ تبارک یہاں قبول ہو جائے، یہ سب سے بڑی چیز ہے میرے دوستو۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے اس وقت میں کیا عرض کروں، اس لیے کہ آج تو ایک جو مزاج تھا، جو سوچ تھی، جو فکر تھی کہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا، مگر اپنے اس سفر کی اتنی پریشانی میں ایک دم ذہن منتشر ہو گیا، اور اس کے بعد اس وقت میں تقریباً 1:20 ہو رہے ہیں،
ہر انسان کے چہرے بھی ماشاءاللہ جھک چکے ہیں. مگر میرے دوستو، اگر ہمارے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ تبارک و تعالی کی یقیناً عظمت ہے اور بڑائی ہے اور کبریائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ہمارے چہرے اور ہماری سستیاں اور ہمارے اندر جو کمزوری احساس ہو رہی ہے وہ احساس نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایسی رات ہے جس رات کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہو کہ عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے یہ کون سی رات ہے، آپ ہی مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ فرما دیجئے یہ کون سی رات ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ وہ رات ہے کہ اس کا ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ تمہاری زندگی کے لیے قیمتی چیز ہے. کہا یہ ایسی راتیں سال بھر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے سال کے 12 مہینے کے اندر اور 12 مہینے کے 30 دن کے اندر، جو ایک مہینے میں 30 دن ہوا کرتا ہے اور ہفتے کے 8 دنوں کے اندر، اللہ تبارک و تعالی نے 2 راتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ اگر ان راتوں کا انسان صحیح طریقے سے اہتمام کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بہترین مغفرت فرما دیں گے. اور جس وقت یہ سورج غروب ہوتا ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس زمین کی طرف قطار لگا کر اترتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان سے حکم فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ایک ایک انسان کے عمل کو تلاش کرو، یہ انسان کون سے عمل میں لگا ہوا ہے. جو انسان اس عمل کے اندر کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری مغفرت ہو جائے اور میری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو پریشانی ہمیں ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس پریشانی کو دور کر دے، اگر یہ اس کی آہ لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. یہ رات کمانے کی رات ہے، یہ رات واہی اور تباہی کی نہیں ہے. اس رات کے اندر انسان جتنا کمائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا ہی نوازتے جائیں گے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور پاک ہیں اور آپ کو بخشے ہیں، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر اپنے آپ کی پیشانی کو زمین سے اتنی دیر تک چمٹاتے ہیں کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی کہ نبی کیا ہو گئے، کیسے ہو گئے، آپ کہاں چلے گئے؟ عائشہ فرماتی ہیں میں نے سوچ لیا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہو چکی ہے، اطمینان نہ ہوا.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں انگلیوں سے ہلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر حرکت ہوا، تو عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہیں۔ یہ عبادت کی رات ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے، اور جو اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے سامنے حمد و ثنا کرے گا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا استغفار کرے گا، اور اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورت اور اس کی تمام حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیں گے۔ اس ضرورت اور حاجت کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑا عمل اس رات کے لیے بتایا گیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس رات میں ہم صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اپنی ضرورتوں کے لیے مانگیں، اور اپنی بیماریوں کے لیے مانگیں، اور اپنی تمام پریشانیوں کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ اگر ہم صلاۃ الحاجت پڑھیں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جتنی مشکلیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مشکلات کو ختم فرمائے گا۔ یہ ایسی رات ہے میرے دوستو، اگر ہم اس رات میں کمانا چاہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات سے ایسی چیز عطا فرمائے گا جو ہمیں زندگی میں کبھی نہیں مل سکتی۔ اس رات کی عظمت اور اس رات کی قدر صحابہ اکرام کے اندر تھی، جن کے اندر ایمان کی لہر تھی، ایمان کی قدر تھی، ایمان کی مضبوطی تھی۔ وہ صحابہ اکرام اس رات کی قدر کرتے تھے، اس عبادت پہ اپنے آپ کو لگاتے تھے، اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کی پیشانی کو رگڑتے تھے۔ قرآن پاک شاہد ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ میرے صحابہ پہاڑ جیسے تھے۔ کیسے تھے بھائی؟ پہاڑ جیسے تھے، کسی چیز سے ان کو ڈر نہیں ہوتا تھا، کسی چیز سے ان کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ دنیا کی کوئی بھی مخلوق ان کے سامنے آتی تھی تو وہ ریزہ بن کر کے رہتی تھی، ذرات بن کے سامنے پیش ہوتی تھی، مگر ان کے سامنے کوئی چیز جو ہے کیا نام معنی نہیں بنتی تھی۔ صحابہ اکرام کا یہ ایمان تھا۔ یہ ایمان کیسے بنا؟ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو ایک زبردست اپنے آپ کو اپنی پیشانی کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب جم کر کے محنت کیا کہ رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صحابہ اکرام کبھی رکوع کے اندر ہیں، کبھی سجدے کے اندر ہیں، اور اپنی پیشانیوں کو رگڑ رہے ہیں اللہ کے جستجو اور تلاش میں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ ایسی رات ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں اور اپنے گناہوں کا استغفار کر لیں۔ مرد مسجد کے اندر جائیں، عورتیں اپنے گھروں کے کونوں میں جا کر کے تلاوت کلام اللہ کی تلاوت کریں اور نمازوں کا اہتمام کریں، اور وہاں پر جانے کے بعد صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان گناہوں کو جو ہم نے آج تک کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آتا ہے حدیث پاک کے اندر، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بندوں کے گناہوں کو اتنا معاف فرماتے ہیں، اتنا معاف فرماتے ہیں، اور اتنے جہنم سے گنہگاروں کو بری کرتے ہیں۔ کہا بنی کلب کے بکریاں جتنی ہیں ان کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اپنے بندوں کو رہا کرتے ہیں۔
بنی کلب یہ اس زمانے میں بہت زیادہ بکری رکھنے والے تھے. کہا ایک بکری کی کھال میں کتنے بال ہوتے ہیں کوئی انسان اس کو گن نہیں سکتا. اور ان کے 2,000 3,000 لاکھوں کے ریوڑے ہوا کرتے تھے. ان ریوڑوں کے برابر، ان بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے اور وہاں سے رہائی کرتا ہے. اسی رات کے بارے میں اللہ تعالی انسانوں کے روزی کے مقدرات لکھتا ہے. اس کی زندگی کتنی، اس کو زندگی کتنی ملے گی، کب اس کی موت آئے گی، کتنا اس کا رزق ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بندے کے تمام حقوق کو لکھتے ہیں. اس لیے میرے دوستو ہمیں اس رات کا اہتمام کرتا ہے. جب ہم اس رات کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی فضیلت سے ہمیں نوازے گا. مگر میرے دوستو آج ہمارے اندر بے دینی ہے. آج ہم اس دینی کے بنیاد پہ ہم اس رات کی قدر نہیں کر پاتے. وہ بے دینی کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، ہمارے اندر وہ فکر نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ کی خشیت نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے. آج یہ چیزیں نہ ہونے کی بنیاد پر انسان اس رات کی قدر نہیں کر پا رہا ہے. اگر انسان کو اللہ کی خوف ہو جائے، اللہ کی خشیت ہو جائے، اللہ کی محبت ہو جائے تو یہ انسان اپنی اس رات کو ایک سیکنڈ بھی پلک جھپکنے کے برابر بھی یہ انسان خطا نہیں کرے گا. اس رات کی یہ انسان قدر کرے گا. اور جنہوں نے اس کی قدر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہی کو پہاڑ بنایا ہے. آج ہمارے سامنے 21 سال کا جوان ہے، 22 سال کا جوان ہے، 23 سال کا جوان ہے، نہ اس کے اوپر سنت ہے، نہ اس کے اوپر شریعت ہے، نہ اس کے اوپر نماز کا اہتمام ہے. میرے دوستو اس زمانے میں یہی 21 سالہ جوان، یہی 22 سالہ جوان، یہی 23 سالہ جوان ایک بڑی بڑی طاقتوں سے مقابلہ کیا کرتے تھے. بے شک مرحب نامی عرب کے اندر ایک بہت بڑا بہادر بادشاہ اپنے کو اکڑتا تل ملاتا رہا کرتا تھا کہ مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. کہ لقد علمت خیبر انی مرحبا ساقی الصلاة بطل و مجردا اذا الحروب تلہبوا وتقلبوا. یہ شعر پڑھا کرتا تھا، یہ اشعار پڑھتا تھا اور مکے کی گلیوں کے اندر اور ان وادیوں کے اندر ان محاذوں کے اندر یہ چکر لگاتا تھا اور دوسروں کو اشارے کرتا تھا کوئی ہے مجھ سے مقابلہ کرنے والا. اس کے اندر یہ غرور تھا، یہ گھمنڈ تھا، یہ تکبر تھا کہ مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، مجھ سے کوئی ہاتھ نہیں ملا سکتا ہے. مگر اتنے بڑے انسان سے، اتنے بڑے طاقتور سے، اتنے بڑے جو ہے کیا نام بہادر سے آج ایک ایمان والا اس سے ہاتھ ملانے جا رہا ہے. کون ملانے جا رہا ہے؟ ایک ایمان والا اس سے ہاتھ ملانے جا رہا ہے اور اس اشعار کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے. انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المندرا اکلیہم بسائن کیل السندرا. کہ اگر تو کہتا ہے میں مرحب ہوں اور سارا مکہ جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اور میری طاقت و قوت اتنی ہے اور میرے اندر بہادری اتنی ہے، میرے اندر شجاعت اتنی ہے، میرے اندر قوت اتنی ہے کہ جب لڑائی شعلہ پکڑ لیتی ہے، آگ اگلنے لگتی ہے تو میں اس آگ میں کودتا ہوں اور پوری لڑائی کو اٹھا کے مڑوڑ دیتا ہوں، کہ پوری لڑائی کو اٹھا کے مڑوڑ دیتا ہوں. یہ بہادری کا ایک بہت بڑا جو ہے پیمانہ بتاتا تھا. مگر یہی ایمان والا
جس کو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہی پہاڑ بنے اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی عمر 21 سال ہے۔ کتنی سال بھائی؟ 21 سال۔ آج تو ماشاءاللہ 21 سال والے یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے جتنے خرافات ہیں 21 سال میں سب جائز ہیں، اور دنیا میں جتنی عرفانیت ہے ان سب کا استعمال کرنا 21 سال والے کے لیے سب کا جواز ہے، اور دنیا میں جتنی خرابیاں اور جتنی خراب لائنیں ہیں ان سب کو اپنے اندر لانا اس کا شیوا اور منصب ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، دونوں کا ایک شیوا بن چکا ہے کہ اس کے اندر نہ لباس صحیح، نہ سنت صحیح، نہ شریعت صحیح، نہ بول صحیح، نہ چال صحیح، نہ کھانے کا طریقہ، نہ پینے کا طریقہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج کہا جا رہا ہے ابھی تو بھائی لڑکی ہے، ابھی کیا ہے؟ لڑکی ہے، ہاں کہ ابھی لڑکی ہے، ابھی لڑکا ہے تو جو کچھ کرنا چاہے اسے کرنے دو۔ حالانکہ شریعت کے اندر ایک انسان 12 سال کا ہو جاتا ہے، ایک لڑکی 9 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر شریعت مطہرہ عائد ہو جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق اگر زندگی نہیں گزارتا اللہ تبارک و تعالی اس کی پکڑ فرماتے ہیں۔ آج ہم جس کو لڑکی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، آج ہم جس کو لڑکے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے ساری اجازتیں دے رہے ہیں کہ اس کے لیے ہمارے لیے اجازت ہے، نہیں، شریعت مطہرہ میں اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ اجازت ہوتی تو حضرت علی مرحب سے مقابلہ نہ کرتے کہ 21 سالہ جوان ہے اور یہ اشعار پڑھتے ہوئے دندناتے ہوئے اس لشکر کے اندر گھسا جس کی 1 لاکھ کی فوج تھی۔ کتنی؟ 1 لاکھ کی فوج تھی، وہ بھی ہاتھیوں کے ساتھ تھی، گھوڑوں کے ساتھ تھی، سارے اسلحوں کے ساتھ تھی، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ تب وہ کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے اور اس کے بعد کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ میں بھی ایک اس حیدر کرار کا بیٹا ہوں جس کے لیے تو کہتا ہے میرے اندر طاقت ہے، تیرے اندر دنیا کی طاقت ہے، تیرے اندر دنیا کی صلاحیت ہے، تیرے اندر دنیا کی استعداد ہے، میرے اندر جو طاقت ہے اس رب کائنات کی طاقت ہے، میں اس طاقت کے ساتھ تیری مقابلہ کر سکتا ہوں کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ میں اس حیدر کرار کا بیٹا ہوں۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ، کہ یعنی جب یہ لڑائی شعلہ پکڑ لیتی ہے، یہ کہتا ہے جب لڑائی شعلے پکڑ لیتی ہے، آگ اگلنے لگتی ہے تو میں اس کے اندر کودتا ہوں، تو میں ایک جھاڑی کا شیر ببر ہوں، جب لڑائی شعلہ پکڑ لیتی ہے تو میں اپنے جنگل سے اس سے نکلتا ہوں، تو جب یہ شیر نکلتا ہے تو جنگل کے جتنے جانور ہوتے ہیں وہ اپنے بلوں میں، اپنے گھونسلوں میں، چڑیا گھونسلوں کے اندر، جانور بلوں کے اندر اور چیزیں کھنتوں کے اندر اپنے جا کر سمٹنے لگتی ہیں۔ کون ہے؟ یہ جنگل کا راجا شیر نکلا ہوا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دے رہے ہیں، اکلیہم بسائن کیل السندرا، میں اس کو ایسا ناپ دیتا ہوں جیسے پہلے زمانے کے اندر لوگ جو اور چیزوں کو یہ کیل سے ناپا کرتے تھے، اس وقت بٹکھرے اور ترازو نہیں تھے۔ جب کسی انسان کو کوئی چیز دیا جاتا تھا تو اس کو کیل سے ناپا جاتا تھا کہ یہ 10 کلو کا آلہ ہے، یہ 5 کلو کا آلہ ہے، جس کو آپ نے دیکھا ہوگا لیٹر کے اندر بنا دیا گیا۔ کہا اس طریقے سے غلوں کی تقسیمات اور چیزوں کی تقسیمات اور چیزوں کو ناپنا اور تولنا اس چیز سے کیا جاتا ہے۔ اکلیہم بسائن کیل السندرا، تو اللہ جو ہے کیا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لوگوں سے کہا کہ میں اس لڑائی کے اندر ایسے ناپ دیتا۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی، حضرت علی میدان میں آئے، مرحب میدان میں آیا، مگر اس ایمانی طاقت نے کامیاب کیا اور اس کی دنیاوی طاقت نے زیر کر دیا اور وہ زمین پہ گر گیا۔ حضرت علی نے اس کے 2 ٹکڑے بنا دیے۔ یہ ایمان تھا کس کا؟ 21 سالہ جوان کا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں گے، اس رات کی قدر کریں گے، اس رات کو سینے سے لگائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی برکت سے ہمارے ایمان کو پہاڑ جیسا بنائے گا۔ کیونکہ جب یہ انسان گنہگار ہے اور اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کے لیے یہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے گا اور رو کر اللہ سے مانگے گا، اے اللہ ہم نے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، تو کہا اس رات کے اندر ایک ایک انسان کو اللہ رب العزت دودھ کا دھویا بنا دے گا کہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر یہ بندہ جب کہ اللہ کے سامنے بندہ ہو کر کے شامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کہا ایک 80 سال کا بوڑھا ہو، اگر وہ بھی چاہے پوری زندگی گناہوں پہ لگایا ہے اور اس رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے یہ کہہ دے کہ اے اللہ ہم نے 80 سال تیری نافرمانی کی، آج مجھے سمجھ میں آیا ہے، اے باری الہا اس 80 سال کے گناہ کو تو میرے گناہ کو معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالی قادر ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جیسے رزق دینے پر جو ہے قادر ہے، جو ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ جیسے کہا اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی ہم تمہارے گناہوں کو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوگا تو میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو اللہ تعالی میرے دوستو ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے اس رات کے اندر مردوں کو چاہیے کہ مسجدوں میں جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، استغفار کریں، تسبیحات پڑھیں۔ عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے جو ہے کیا نام عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے وہاں پر نفلیں پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں اور اللہ کے سامنے تسبیح پڑھیں اور استغفار کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس رات کی صحیح اصلی حقیقت ان کے سینے میں راسخ کریں گے کہ یہ رات بات کرنے کی نہیں ہے، یہ رات ہنسی مذاق کرنے کی نہیں ہے، یہ رات تو عبادت کی رات ہے، یہ رات اللہ کو جو ہے کیا نام راضی کرنے والی رات ہے۔ اگر ہم راضی کریں گے تو میرے دوستو اس رات سے ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوگا، تو کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں اس لیے مرد حضرات سے ضرورت ہے کہ وہ مسجدوں میں، اور عورتیں ہماری ماں و بہنیں
جو یہاں پر بیٹھی ہیں اور 4-4 5-5 گھنٹوں سے اشعار سن رہی ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ کی عبادت جبھی قبول ہوگی جبکہ آپ اللہ کے سامنے رجوع ہوں گی، اور اللہ کے سامنے رجوع ہو کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کو، اللہ سے اپنی ضرورتوں کو، اللہ کی اپنی بیماریوں کے شفا کے لیے دعائیں کریں گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام حاجت اور ضرورت کو پورا کرے گا۔ تو وہ مائیں بہنیں ہماری اپنے گھروں میں عبادت کے لیے جائیں۔ خاص طور سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو نیند بھی آ جاتی ہے، ایسا نہیں کہ پوری رات ایک تک نگاہ انسان جاگتا رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو گناہوں میں ملوث نہیں ہونا۔ اگر کوئی انسان گناہ میں ملوث ہو گیا، کسی کی غیبت کرنے لگا، کسی کی چغلی کرنے لگا، کسی کے بارے میں برا بھلا کہنے لگا، تو اپنی پوری رات کی عبادت کو گنوا دیا۔ کہا کچھ ایسے شخص ہیں جن کی نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ ان کی استغفار قبول ہوتی ہے، کہا کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو انسان شرک کرتا ہو۔ کہا اس رات کی فضیلت سے وہ انسان دور ہو جائے گا جس کے اندر شرک ہے، اور شرک اسلام کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ کہا دوسرا وہ انسان جو اپنے دلوں کے اندر کینہ اور بغض رکھتا ہو۔ آج ہر انسان کینے کے اندر، بغض کے اندر شامل ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں بھلائی نہیں سوچ رہا ہے بلکہ برائی سوچ رہا ہے۔ کہا کہ اگر کوئی انسان، کسی انسان کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس رات کی فضیلت اسے نہیں عطا فرمائیں گے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اپنی لنگی اور اپنا پائجامہ ٹخنے کے نیچے لٹکائے ٹہلتا ہو، اور وہ عورت جو اپنی دوپٹے کو اپنے کندھے پہ لے کے ٹہلتی ہو اور اپنے سر کو کھول کر کے چلتی ہو، کہا اس عورت کو اللہ تبارک و تعالی اس رات کی فضیلت سے نہیں نوازیں گے۔ کہا جس عورت کے اندر پردے کا اہتمام نہیں، سنت کا اہتمام نہیں، شریعت کا اہتمام نہیں، کہا اس عورت کو اس رات کی فضیلت نہیں مل سکتی۔ چوتھا وہ شخص ہے جو انسان اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہ کرتا ہو، وہ نافرمانی پہ زندگی گزار رہا ہو، کہ والدین کا نافرمان ہو۔ آج انسانیت کو دیکھا جاتا ہے، بیٹی نافرمان ہو رہی ہے، بیٹا نافرمان ہو رہا ہے، بھائی نافرمان ہو رہا ہے، آج اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں۔ کہا جس اولاد کی باپ راضی نہیں، جس اولاد کی ماں راضی نہیں اور اس کو دل سے دعائیں نہیں دے رہی ہے، اس کی ساری عبادت، ساری ریاضت اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائیں گے، اور اس رات کی اسے فضیلت نہیں مل سکتی ہے۔ ہم سب سوچیں میرے دوستو، کیا ہمارے باپ ہم سے راضی ہیں؟ کیا ہم نے اپنے باپ کو کبھی کوئی دکھ تو نہیں پہنچایا، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا؟ اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو اس رات کے اندر اس کا ہم توبہ کریں، اس کا ہم استغفار کریں، اور اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی فکر کریں کہ آئندہ ہم اپنے ماں باپ کی ناقدری سے ہم بچیں گے، ان کی ہم قدردانی کریں۔ کہا پانچواں وہ شخص ہے جو آدمی شراب پیتا ہو، اللہ تعالیٰ اس رات کی فضیلت اسے نہیں نوازیں گے، کہ وہ انسان اس رات کی فضیلت سے دور ہو جائے گا۔ کہ شرابی آدمی، کہ اگر اس رات کے اندر وہ شراب پی کے ٹہل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات کی فضیلت سے اسے نہیں نوازیں گے۔
تو میرے دوستو اب ہم سوچیں کہ کیا یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں؟ شراب تو مسلمان زیادہ نہیں پیتا ہے، مگر غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، یہ ضرور کرے گا۔ اس کا ایک غذا بن چکی ہے۔ جب تک ہم غیبت نہیں کر لیں گے، جب تک ہم چغل خوری نہیں کر لیں گے، جب تک ہم ایک بھائی کو تکلیف نہیں دے دیں گے، تب تک ہمیں چین نہیں آتی ہے۔ مگر صحابہ کرام ان تمام چیزوں میں بہت پیچھے تھے، اور جن چیزوں کو کرنا تھا اس میں بہت آگے تھے۔ آج ہم ایک دوسرے کے سامنے کانٹے بن کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، صحابہ کرام ریشم بن کے پیش ہوئے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، کہ ہم آپس کے اندر ایسے تھے جیسے ریشم ہوا کرتا ہے۔ مگر اس سے ماضی کی زندگی میں زبان جاہلیت کے اندر ہم ایسے تھے کہ برسوں برسوں لڑائیاں چلتی تھی۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں ان تمام چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عورتوں کی حفاظت فرمائے، مردوں کی حفاظت فرمائے، بڑوں کی حفاظت فرمائے، بوڑھوں کی حفاظت فرمائے، ہر ایک امتی سے، ہر ایک امتی کی ان تمام خرافات سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سچی پکی اچھی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو وقت زیادہ ہو چکا ہے، زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں یہ سمجھوں گا کہ تھوڑی سی بات بہت ہوتی ہے، اور بہت زیادہ بات بہت تھوڑی ہوتی ہے جبکہ انسان نہ سمجھے۔ اس لیے میں ان تمام باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ، اور جو کچھ کہا اس کے حقدار ہم بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ مولوی صاحب کہہ کے چلے گئے، اس کے ذمہ دار مولوی صاحب نہیں ہیں۔ میرے دوستو تم کو 10% ضرورت ہے، مجھ کو 200% کی ضرورت ہے۔ کہنے والا 2% 200% پہ ہوگا تو عمل کرنے والا 100% پہ آئے گا۔ اگر کہنے والا 200% پہ نہیں ہوگا تو سننے والا 10% بھی عمل نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ بن کے امت کے سامنے آئے ہیں، بات بن کر کے نہیں آئے ہیں بلکہ نمونہ بن کر کے آئے ہیں۔ صحابہ اکرام امت کے سامنے نمونہ بن کر آئے ہیں، عملی زندگی لے کر کے آئے ہیں، اور بات اور زبان لے کر کے نہیں آئے ہیں۔ اس لیے جتنا محتاج آپ ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم بھی محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی محتاجگی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دعا کر لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ بابرکت رات، اے اللہ ہر عالم انسانیت کے لیے، اے اللہ تو برکت والی رات بنا دے۔ اے اللہ پورے عالمیت انسان کے لیے، اے اللہ اس رات کو تو برکت والی رات بنا دیجئے۔ اے اللہ ہر انسان کو اس کی فضیلت سے نواز دیجئے۔ اے اللہ ہر انسان کو اس کی فضیلت سے نواز دیجئے۔ اے اللہ اس رات میں، اے اللہ تو خود آتا ہے، اے اللہ بندوں سے کہتا ہے، روز آنا تو مجھ سے کہتا تھا، آج خود میں آ کے کہہ رہا ہوں، اے بندو تم میری طرف آؤ، مجھ سے آج کچھ لے لو، مجھ سے آج کچھ کر لو، مجھ سے آج کچھ مانگ لو، مجھ سے آج اپنی ضرورتوں کو مانگ لو، مجھ سے آپ اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو مانگ لو۔
اے اللہ تو خود کہتا ہے، اے اللہ تیری آواز کو سننے والا اور تیری آواز کو جاننے والا، تیری آواز کو سمجھنے والا، اے اللہ یہ امت بہری ہے، اے اللہ یہ امت گونگی ہے، اے اللہ یہ امت اندھی ہے، اے اللہ یہ گونگا بن چکا، اے اللہ یہ اندھی بن چکی، اے اللہ یہ بہری بن چکی، اے اللہ تو اپنی آواز کو اس گونگی امت کو، اے اللہ اس بہری امت کو، اے اللہ اس جو ہے اندھی امت کو، اے اللہ تو سننے والا بنا دے، اے اللہ تو دیکھنے والا بنا دے، اے اللہ تو سمیع ہے، اے اللہ تو سننے والا بنا دے، اے اللہ یہ امت بگڑ چکی ہے، اے اللہ یہ امت ایک دم بربادی کے دہانے پہ جا چکی ہے، اے اللہ تو اپنے شایان رحمت سے، اے اللہ تو اپنے مہربانی سے، اے اللہ تو اپنے کرم سے، اے اللہ تو اپنے احسان سے، اے اللہ اس امت کی مغفرت فرما، اے اللہ اس امت کی مغفرت فرما، اے اللہ اس امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ اس امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ تو بہت بڑا کرم کرنے والا ہے، اے اللہ تو بہت بڑا احسان کرنے والا ہے، اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ تو بڑی شان والا ہے، اے اللہ تو اپنے شان رحمت سے اے اللہ اس امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس امت کو اپنے آپ سے جوڑ لے، اپنے آپ سے تعلق فرما دے، اے اپنے آپ سے رشتہ جوڑ لے، اے اللہ اس امت جو بگڑتی ہوئی جا رہی ہے اے اللہ اپنی طرف متوجہ کر لے، اے اللہ اپنی طرف متوجہ کر لے، اے اللہ تو خود ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی محبت ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، بچہ پیشاب کر دے، پاخانہ کر دے، پوری بدن پر لگا لے، مگر ماں کبھی منہ نہیں چڑھاتی، کبھی تل ملاتی نہیں ہے، اپنے بچے کی محبت میں اس کے تمام غلاظت کو صاف کر کے اے اللہ اپنے سینے سے لگاتی ہے، اے اللہ تو اس سے بھی زیادہ مہربان، اے اللہ تو اس سے بھی زیادہ کرم فرمانے والا، اے اللہ تو اس سے بھی زیادہ احسان کرنے والا، اے اللہ ایسی ماں سے 70 گنا اس امت سے تو محبت کرتا ہے، اے اللہ 70 گنا اس امت سے تو محبت کرتا ہے، اے اللہ اپنی اس محبت کے ذریعے سے اے اللہ اس امت کی مغفرت فرما، اے اللہ اس رات کی برکت سے اس امت کو اپنے تمام اعمال حسنات سے اے اللہ تو آراستہ اور پیراستہ فرما، تمام احکام شرعیہ پہ اے اللہ تو کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تمام احکام شرعیہ پر اے اللہ تو کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو دین کی فکر نصیب فرما، اے اللہ یہ دین بڑی محنت اور کوششوں سے، بڑے خون پسینے سے اے اللہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ہم مکے کے نہیں، مدینے کے نہیں، اے اللہ ہم بھی ہندوستان میں کسی جگہ پر ہم بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، کسی چیز کی پوجا کرتے تھے، اے اللہ تو نے ہدایت سے نوازا ہے، اے اللہ ان بندوں کے محنت کے تو فیل، اے اللہ ہمیں اس دین کی قدر فرما دے، اے اللہ ہمیں اس دین کی سمجھ نصیب فرما دے، اے اللہ اس دین کے خاطر اے اللہ میرے آقا نے کتنی محنت کی، اے اللہ طائف کے پتھر کھائے، اے اللہ جوتے خون سے لبریز ہو گئے، اے اللہ جوتے خون سے لبریز ہو گئے، تب بھی ایسا نبی
جس کے ماتھ پہ پسینہ تک نہ آیا اور امت کو کچھ بھی نہیں کہا بلکہ تجھ سے روتا رہا. اے اللہ امت کو سمجھ نصیب فرما دے. اے اللہ امت کو سمجھ نصیب فرما دے. اے اللہ امت کا درد اور غم لے کر کے میرا نبی دنیا سے جا رہا ہے. اے اللہ جس وقت حضور دنیا سے تشریف فرما ہو رہے ہیں، عائشہ بھی کھڑی ہیں، ازواج مطہرات بھی کھڑی ہیں، ساری بیویاں کھڑی دیکھ رہی ہیں. میرے نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں، میرے نبی کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں. تمام بیویوں نے اجازت دیا، عائشہ تم سے محبت زیادہ کرتے تھے، دیکھو ہو سکتا ہے کہ تم سے کچھ کہہ رہے ہو. عائشہ نے اپنے کانوں کو ہونٹ پر لگایا، نبی کی زبان جاری تھی، آئے امتی آئے امتی، میرے جانے کے بعد میری امت کا حال کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد میری امت کا حال کیا ہوگا. وہ ایسا شفیق نبی، ایسا مہربان نبی، آج اس نبی کی سنت ہماری زندگیوں سے نکلی ہوئی ہے. سنتوں کو نکال کر کے ہم آج عزت سمجھ رہے ہیں. اے اللہ آج ہم شہرت سمجھ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس دنیا میں، اے اللہ پوری امت مسلمہ میں بے پناہ مسلمان ضرورتوں سے، محتاجوں سے پریشان ہے، اس کی ضرورتیں اسے لاحق ہیں. اے اللہ بہت سارے لوگ اپنے مسائلوں میں الجھے ہوئے ہیں. اے اللہ اس رات کی برکت سے، اے اللہ جو جائز مسائل ہیں ان تمام مسائل کو اے اللہ اس امت کا حل فرما دے. اے اللہ اس امت کا حل فرما دے. اے اللہ بہت ساری بیٹیاں ایسی پڑی ہیں اے اللہ جس کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، پیسوں کی وجہ سے، دولتوں کی وجہ سے، ٹھیکروں کی وجہ سے. آج ٹھیکرے آگے ہو چکے. اے اللہ آج ان مال کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. ماں باپ بے چین ہیں، ماں پریشان ہے. اے اللہ ان کا صحیح جوڑا نصیب فرما. اے اللہ ان کا صحیح جوڑا نصیب فرما. اے اللہ کتنے مسلمان اے اللہ مقروض ہیں، اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے غیب سے فیصلے فرما. اے اللہ کتنے ہمارے بھائی اپنے دل میں اے اللہ نیت لے کر کے، فکریں لے کر کے مدارس چلا رہے ہیں، مکاتب چلا رہے ہیں، دینی درسگاہوں کو قائم کیے ہیں. اے اللہ ان کی فکر تو بہت بڑی ہے. اے اللہ اسباب نہیں ہے. اے اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے. اے اللہ اسباب کے شکلیں اور صورتوں کے دہانے کھول دے. اور یہاں جو مکتب ہمارے حافظ صاحب نے قائم کیا ہے، اے اللہ اس مکتب کو اے اللہ جو ان کے ارمان ہوں، جو ان کی خواہشیں ہوں، اے اللہ اس خواہش کے ساتھ اے اللہ اس مکتب کی اے اللہ تو رہبری فرما دے. اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ اسی طریقے سے جتنی دینی درسگاہیں ہیں اے اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا تو ہے. اے اللہ سب کی تو ضرورت کو پورا کر دے. اے اللہ بہت سارے مسلمان بے قصور جیلوں کے سلاخوں میں ہیں. اے اللہ ان پر کوئی قصور نہیں ہے. اے اللہ تو جیل سے رہائی کے فیصلے عطا فرما. اے اللہ جیل سے رہائی کے فیصلے عطا فرما. اے اللہ جیل سے رہائی کے فیصلے عطا فرما. اے اللہ مساجد کی، اے اللہ مکاتب کی، اے اللہ دینی درسگاہوں کی، اے اللہ علماء کی، مشائخ کی، اے اللہ تمام عالم انسانیت کی اے اللہ سب کا تو محافظ بندہ. اے اللہ سب کی تو حفاظت میں لے لے. اے اللہ سب کی تو بہترین رہبری فرما. اے اللہ سب کی تو بہترین رہبری فرما. اے اللہ بہت ساری امت مسلمہ
اے اللہ خاص طور سے ہمارے والدین اے اللہ دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان پر ہمارا اوپر بہت احسان ہے۔ اے اللہ ایک باپ کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے، اے اللہ ایک ماں کی درجہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اے اللہ جن کے بھی ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے، امت کے کسی بھی اے اللہ کوئی بھی اے اللہ دنیا سے جتنے بھی جا چکے ہیں، اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما، اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ہم سب کی خاص طور سے مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں تمام بیٹھنے والے جتنے حضرات ہیں، اے اللہ سب کی تو مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو اس رات کی فضیلت سے تو نواز دے، اے اللہ سب کو احکام شرعیہ پر چلنے اور چلانے والا بنا دے۔ اے اللہ جو مستورات ہماری گھروں پہ بیٹھی ہیں، دروازوں پہ بیٹھی ہیں، اے اللہ ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دے، اے اللہ انہیں ہدایت سے نواز دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو تو مغفرت جو ہے معاف فرما دے، اے اللہ بقیہ زندگی انہیں صحیح سالم گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، بے ایمانی کی موت سے اے اللہ ہم سب کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو جناب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل تو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم تمام آئے ہوئے مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ اور استقبال کرتے ہیں، اور جو الہ آباد عبدال پور کے جو طلباء اور جو اساتذہ جو بھی مہمان آئے ہوئے ہیں اپنے گاڑی کے پاس پہنچ جائیں، اور سے کا آپ اختتام کرتے ہیں، اور تمام آنے والے ہیں مہمانوں کا ہم تہہ دل سے شکریہ اور استقبال کرتے ہیں۔ اور یہ جو کرسی